بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیجیٹل سکلز اور جدید پٹوار کورس کے ایک اور لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصم، اور آج آپ کے لیے سیکنڈ لیکچر لے کر آیا ہوں جدید پٹوار کورس کا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے فرد کا۔ فرد کے مختلف نام یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس، جیسے فرد، فرد نمبر وار، فرد نمبر یا فرد انتخاب۔ ان سب میں سے جو بھی نام آپ کے سامنے کبھی آئے گا تو اس سے مراد فرد ہی ہوگا۔ فرد ایک ریکارڈ ہوتا ہے، پٹواری کے پاس جو جمع بندی یا انتقال یا فرد بدر پڑا ہوتا ہے، اس سے اگر ہمیں ریکارڈ چاہیے کسی چیز کے لیے تو ہم پٹواری سے جا کر فرد مانگتے ہیں، اور وہ اسی ریکارڈ سے ہمیں اپنے ہاتھ سے ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس کے پاس، اس فارمیٹ پہ ہماری زمین کے مختلف جو ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ ہمیں بنا کر دیتا ہے۔ اس میں ہمارا نام، ولدیت اور خسرہ جات، کھاتہ جات وغیرہ مختلف ہمارے جو حصے ہیں، رقبہ ہوتا ہے وہ درج کرتا ہے، اسے کہتے ہیں فرد۔ فرد کون سے ریکارڈ سے بنتا ہے؟ ہمارے پاس یہ 3 قسم کا ریکارڈ ہوتا ہے ایک رجسٹر حقداران زمین، 4 سالہ جمع بندی بھی کہتے ہیں اس کو، اس سے بنتا ہے فرد۔ فرد انتقال سے ہی بنتا ہے، جب ہم کوئی انتقال کر لیتے ہیں اور وہ جمع بندی میں اس کا عمل نہیں آیا ہوتا اور ہمیں اس کا فرد چاہیے ہوتا ہے، تو پٹواری بحوالہ انتقال ایک ہمارے لیے فرد بناتا ہے۔ اسی طرح فرد بدر سے بھی ہمارے پاس ریکارڈ بنتے ہیں۔ اگر کوئی ریکارڈ ہمارا کوئی غلط ہو، اس کے لیے درست کرنے کے لیے ہم نے فرد بدر بنایا ہو، تو ہمارے پاس اس فرد پہ فرد بحوالے فرد بدر ہوگا، اس میں فرد بدر کا حوالہ دیا ہوگا کہ اس فرد بدر کے حوالے سے یہ فرد بنا ہے۔ فرد کون کون سی سہولیات کے لیے ہمارے پاس بنتا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہے فرد برائے ذاتی ریکارڈ ہے، یا ذاتی یادداشت جسے ہم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ میرے خیال سے جو استعمال ہونے والا ہے وہ یہی سہولت ہے، فرد برائے ذاتی ریکارڈ۔ لوگ اپنے ریکارڈ کے لیے، اپنے پاس گھر میں رکھنے کے لیے جو فرد لیتے ہیں اسے کہتے ہیں فرد برائے ذاتی ریکارڈ یا ذاتی یادداشت۔ ہمارے پاس جو فرد برائے رجسٹری ہے، جب ہم نے اپنی زمین کی رجسٹری کروانی ہوتی ہے انتقال کی بجائے، انتقال نہیں کروانا ہمیں جب رجسٹری کروانی ہو تو اس وقت پٹواری ہمارے لیے فرد برائے رجسٹری ایشو کرتا ہے، اور اس پہ ایک نوٹ دیا ہوتا ہے کہ فرد برائے رجسٹری ایشو کیا گیا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے فرد برائے مختار نامہ ہے۔ جب ہم نے کسی سے مختار نامہ لینا ہو تو اس صورت میں ہمارے لیے فرد برائے مختار نامہ ایشو ہوگا۔ فرد برائے عدالت ہے، اگر پٹواری نے خود جمع کروانا ہے، جب یا کوئی شخص اس سے آ کے فرد لیتا ہے عدالت میں جمع کروانے کے لیے، تو اس پہ پٹواری سرخ پین سے ایک نوٹ ڈال لیتا ہے کہ فرد برائے عدالت جاری کیا ہے۔ اسی طرح سرخ پین سے فرد برائے رجسٹری، فرد برائے مختار نامہ اور فرد برائے سرکار۔ فرد برائے سرکار اس وقت ایشو ہوتا ہے جب پٹواری کو کوئی سرکار کی طرف سے کوئی سمن وغیرہ آتا ہے کسی انکوائری میں یا کسی بھی صورت میں، سرکاری امور کے لیے جب فرد ایشو کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فرد برائے سرکار۔ دوستو یہ ایک ایمٹی فرد ہے، اس کا فارمیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا فرد ہوتا ہے۔ فرد میں ہمارے پاس ایک موضع ہوتا ہے، یہاں پہ موضع کہتے ہیں اس علاقے کا جہاں پہ ہم رہتے ہیں، پٹوار کی زبان میں اسے ہم موضع کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس حد بست نمبر ہے، ہر ایک موضع کا ایک حد بست نمبر ہوتا ہے، اور سال یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی جو جمع بندی ہے یہ کون سی سال کی ہے۔ جو آخری زیر کار جمع بندی ہے، مطلب آخری 4 سالہ جو بنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جمع بندی زیر کار، اس میں یہاں پر درج ہوتا ہے اس کا سال نمبر یہاں پہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس تحصیل و ضلع ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ نمبر جو ہمارے پاس کالم ہے یہاں پہ کھاتہ نمبر اور بٹا خطونی نمبر درج ہوتا ہے۔ سیکنڈ کالم میں ہمارے پاس نام مالک ہوتا ہے کہ مالک کا نام کیا ہے، یہ کہاں کا رہنے والے، سکنہ اکثر اس میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے حصے لکھے جاتے ہیں اس میں۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے کاشتکار، اسے خانہ کاشت یا کالم آف کلٹیویشن بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ کاشتکار کا ذکر ہوتا ہے کہ اس میں کاشت کون کون کر رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ چوتھے کالم میں ہمارے پاس ہے نمبر خسرہ، کہ اس کھاتے میں کون کون سے خسرہ، یا مطلب کہ یہ جو مالک ہے یہ کون کون سے خسرے میں مالک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ خسرے کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اور پانچویں کالم میں ہمارے پاس رقبہ ما قسم زمین، مطلب اس خسرے کے جو ہے وہ رقبہ کتنا ہے اور قسم زمین کون سی ہے۔ قسم زمین مطلب بارانی ہے، بنجر قدیم ہے، شاہنہری ہے، مطلب کس قسم کی ہے۔ لگان یہاں پہ آتا ہے کہ لگان زمیندار مالک کو کتنا لگان ادا کرتا ہے، اس کا رول کیا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس
جس سائل نے فرد کے لیے درخواست دی ہوتی ہے اس کا نام اور والد کا نام لکھا جاتا ہے۔ ایک فرد میں نے آپ کو ایک ڈمی سا فرد میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ فرد کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک نمبر جو یہاں پہ 25 درج ہے، 25 کا مطلب کہ یہ کھاتہ نمبر 25 ہے، اور بٹا 45 تا 50، مطلب 45 سے 50 تک ہمارے اس میں خطونیہ ہیں، مطلب 5 خطونیہ اس میں ہیں، اس کھاتے میں 45 سے 50 نمبر تک خطونیہ ہیں۔ سیکنڈ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کل 100۔ کل 100 کا مطلب یہ ہے کہ اس 25 نمبر کھاتے میں ٹوٹل 100 حصے ہیں، اور یہاں پہ پھر ڈیٹیل درج ہے کہ کون سے مالک کا کتنا حصہ ہے اس میں۔ یہاں پہ ہمارے پاس 3 مالک ہیں، محمد عمران ولد گلزمین اس کا 40 حصہ ہے، محمد نعمان ولد جان بہادر اس کا 32 حصہ ہے، اور سفیان ولد الیاس اس کا 28 حصہ ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس 100 جو کل ہمارے پاس کھاتے جات ہیں اس کی ڈیٹیل ہے کہ کون سے مالک کا کتنا حصہ ہے۔ یہاں پہ کاشتکار کا حوالہ دیا ہوتا ہے، نوید خان محمد علی پسران فرید گل غیر دخیل کاران۔ غیر دخیل کاران کا مطلب کہ یہ کاشتکار ہے، یہاں پہ اس کھاتے میں اس خسرے میں یہ کاشتکار ہے، اور غیر دخیل کاران مطلب یہ کسی قسم کی دخل اندازی اس میں نہیں کر سکتے، مطلب یہ لوگ بیچ نہیں سکتے، یہ لوگ صرف کاشتکار ہیں اس میں۔ یہاں پہ اکثر خود کاشت بھی لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مالک خود کاشت کر رہے ہیں۔ یہ ایک نمبر خسرہ ہے ہمارے پاس، 812 نمبر خسرہ ہے۔ یہ یہاں پہ 5th کالم ہے، اس میں جی 15 کنال ہے، یہ پہلا کنال ہے، دوسرا مرلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 15 کنال۔ اور یہ اس کا جو قسم زمین ہے وہ ہے بارانی، مطلب اسے پانی جو ملتا ہے وہ بارش کے تھرو یہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، یہ والا خسرہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ ایک آخر میں ہے رقبے کی تفصیل۔ پھر یہ تو ہمارے پاس حصے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اس مالک کا اتنا حصہ ہے، لیکن اس حصے سے ہم نے اس خسرے میں رقبہ پھر معلوم کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جی 40 حصے ہیں، تو 40 حصے عمران کے جو بن رہے ہیں وہ جی 6 کنال 0 مرلے ہیں، محمد نعمان کے بن رہے 4 کنال 16 مرلے، اور سفیان کے بن رہے ہیں 4 کنال 4 مرلے۔ یہ ہم نے اس حصے سے اس خسرے میں یہ رقبہ معلوم کیا کہ کون سے مالک کا اس خسرے میں کتنا حصہ بن رہا ہے۔ اور یہ جی اس عمر ولد قاسم، یہ ایک ڈمی سا فرد میں نے بنایا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اس کی تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس حصے سے رقبہ کیسے فائنڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ تو ہمارے پاس پٹواری حصے لکھ دیتا ہے، اور اکثر ہم نے اگر اسے کہنا ہو کہ ہمیں ڈیٹیل بتا دیں جی کون سے مالک کا کتنا حصہ، تو یہاں پہ حصہ اور اس سے رقبہ نکال کے ہمارے لیے اس میں لکھ لیتا ہے۔ دوستو اگر ہمارا لیکچر آپ کو پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہمارے فیس بک پیج ڈیجیٹل سکلز کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے ہماری ویڈیو، اور اگر آپ کو کوئی اسپیشل ٹاپک پہ لیکچر ریکارڈ کروانا ہے تو ہمیں ضرور ریکویسٹ کیجئے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ٹاپک سمجھ نہیں آئی یا کوئی اسپیشل ٹاپک آپ ہم سے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔